اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا وسندنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کیا بتا رہے تھے آپ موضوع؟ یا پہلے کویشچن لے لیں. کیا رہے ہیں کیونکہ نفس ماما نفس ہمارا شروع ہو گیا تو پھر کویشچن نہیں ہو پائے. اگر کسی انسان کی روح مرنے کے بعد بھی گناہ کر سکتی ہے؟ سر میں نے اس میں ایک ایسا سنا تھا کہ مطلب جیسے جنات وغیرہ ہوتے ہیں جی اور کچھ روحیں ہوتی ہیں جو اچھی بھی ہوتی ہیں جو بری بھی ہوتی ہیں. جی بری ان دا سینس مطلب وہ کسی کو اپنے بس میں لے کے گناہ کرواتی ہیں، تو سر وہ گناہ ایڈ ہوئیں گے یا پھر دنیا میں پہلے ہی تو ہوئی؟ بکواس ہے. روح نہیں کروا سکتی مرنے کے بعد گناہ، پاسبل ہی نہیں. جنات ہو سکتے ہیں وہ کیونکہ آپ کو دونوں چیزیں آپ کے لیے وہ آنکھوں سے اوجھل ہیں اور دکھائی نہیں دیتی، انویزیبل ہیں. تو ہم اور آپ یہ تمیز نہیں رکھتے کہ کون سی روح ہے اور کون سی جن ہے. تو ہو سکتا ہے ہم کسی ٹائم کسی جن کو ہی روح سے تعبیر کر دیں. ظاہر ہے جو یہ لاجک جس نے بھی دیا ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ ایسا سپرسٹیٹیوشس ہوا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں نے ایک روح دیکھی تھی، اب اسے خود کو علم نہ ہو کہ یہ روح نہیں تھی بھائی، یہ جن تھا. لیکن روح کا جہاں تک سوال ہے ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر میں اور آپ قرآن و حدیث پہ ایمان رکھتے ہیں تو یہ نہیں مان سکتے، اور یہ ماننے کے لیے ہمیں پھر قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ ہمیں انکار کرنا پڑے گا. اگر آپ ہمت رکھتے ہو، میں ہمت رکھتا ہوں، خدا نہ کرے ہم کیا بھائی ہم ایمان نہیں رکھتے، اللہ نہ کرے قرآن پر، تو ٹھیک ہے پھر آپ یہ مان سکتے ہو. لیکن جو آدمی قرآن پہ ایمان رکھتا ہو، حدیث پہ ایمان رکھتا ہو، یہ بات ماننے سے ہمیشہ باز رہے گا. اور وہ حساب ہی نہیں ہوتا، حساب ہی نہیں ہوتا کہ اس کانسیپٹ کو مان لیں. وجہ بتاؤں میں آپ کی. حضور نے واضح طور پر اس کی پوری فلسفی ہمیں بتائی ہے کہ مرنے کے بعد جو ارواح ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے ان کے اعمال کے اعتبار سے علیین یا سجین میں. نیک روحوں کو علیین میں رکھا جاتا ہے. ہاں نیک روحوں کو ان کی نیکی کے اعتبار سے، میں حدیث کے پارٹ نہیں بتا رہا ہوں، یہ ایک دوسرے عالم دین ہے اسرار عالم صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیک روحوں کو کچھ اختیارات ہوتے ہیں ان کی نیکی کے اعتبار سے. جتنا زیادہ نیک ہوگا اس کو اختیارات اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو ان کی فلسفی کے حساب سے کسی انسان کو دنیا میں ایک دن، ہفتے میں کسی خاص ایک دن آنے کی اجازت ہوتی ہے علیین سے انعام کے طور پر. کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو 4 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو پورا ہفتہ. جب چاہے وہ علیین میں چلا جائے، جب چاہے وہ دنیا میں آ جائے. اور جو شہداء ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی چھٹی دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں جنت میں جائیں، جب چاہیں دنیا میں آئیں. ان کو پر دے دیتا ہے. حدیث مبارکہ سے ثابت ہے تو کہ جو شہداء ہیں ان کو پر مل جاتے ہیں، اور ان کا تو برزخ بھی جنتی سمجھیے. تو وہ برزخ سے جفتا ہے. وہ تو یہاں تک لوگوں نے لکھا ہے، عالم دین جو اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز کے، ان کو تو اس کا بھی اختیار رہتا ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ جنگ لڑیں دنیا میں. اگر چاہے انہیں اچھا لگ رہا ہے کہ مومنین کے ساتھ جنگ کریں، جنگ کر سکتے ہیں. تو یہ کس کے لیے ہے؟ سب لوگوں نے جتنے بھی اسکالرز ہیں اور جو حدیث میں اشارہ ملتا ہے وہ علیین کے لیے، یعنی نیک روح کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں بد روح. اس کے بعد اس حدیث میں آتا ہے کہ بد روح سجین میں جاتی ہے اور وہ جیل ہے، یعنی وہاں سے کسی بھی بد روح کے فرار ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. جب امکان نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ دیں گے بھائی یہاں آ گئی وہ اور اس نے کچھ کام کروا دیا اور ایسا کروا دیا وہ کروا دیا؟ نہیں، بکواس ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس کا وجہ کیا ہے. اس میں تھوڑی سی ہم باریکی نہیں جانتے. بیسیکلی جب ہم جن کہتے ہیں نا تو ہم ایک اینٹیٹی، اب جیسے جو کوئی غیر مسلم لوگ ہیں وہ تو بہت ہی کم نالج رکھتے ہیں کیونکہ قرآن حدیث کو نہیں پڑھتے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس بہت انفارمیشن ہے اس تعلق سے. حدیث اور قرآن کا اگر آپ دقت نظر سے مطالعہ کرو اور اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کرو کہ ہمیں اس دنیا کو سمجھنا ہے جو پراسرار دنیا ہے جس کو ہم جنوں کی دنیا کہتے ہیں.
تو ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے بچپن سے کہ جن ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے. صحیح ہے. بس وہ باقی جو کیڑے مکوڑے اور جاندار ہیں اور تمام چیزیں ان کے علاوہ اور فرشتے ہیں بس. لیکن یہ بہت کنفائنڈ نالج ہے. پہلی چیز، جنوں میں 3 طرح کے جن ہوتے ہیں. جن اپنے آپ میں 3 طرح کے ہوتے ہیں مخلوق. ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑ نہیں پاتے، وہ زمین پر بہت تیزی سے سفر کر لیں گے، ود ان سیکنڈ وہ بامبے پہنچ جائیں گے، ود ان سیکنڈ وہ سری لنکا پہنچ جائیں گے، لیکن وہ جائیں گے ہاریزونٹل تھرو ارتھ. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اور کیسے تیز چلتے ہوں گے اتنا زیادہ، وہ تو اللہ جانے اور وہ جانے. لیکن بہرحال اس کے ثبوت ملتے ہیں، کتب احادیث میں اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ ایک طرح کے جن ہوتے ہیں جو صرف چلتے ہیں، اڑتے نہیں ہیں. دوسرے طرح کے جن ہوتے ہیں جو اڑ پاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اڑ بھی سکتے ہیں. اور تیسری طرح کے جن وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی یا کسی اور شکل میں بھی آ سکتے ہیں. تو جو لوگ انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں ان کو بیسیکلی احادیث مبارکہ میں مغرب کہا گیا ہے. ان کو ایک خاص اصطلاح دی گئی ہے، مغرب. تو مغرب از دیٹ کائنڈ آف اے پرسن جو جب چاہے انسان کی شکل میں آ جائے اور جب چاہے وہ جن کی شکل میں چلا جائے. وہ مغرب ہوتا ہے، وہ جن نہیں ہوتا. ہمارے لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ہر جن جب چاہے انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ہر جن نہیں آ سکتا انسان کی شکل میں، مغرب آ سکتا ہے بس. تو 3 طرح کے تو جنی ہو گئے. اب کوئی غیر مسلم ہے جس کو یہ احادیث پتہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس نے ایک مغرب اور ایک جن کو دیکھ لیا تو یہ سمجھے گا یہ تو جن ہے اور یہ کوئی وہ ہے آتما، کیونکہ یہ تو الگ الگ ہیں، جبکہ وہ الگ نہیں ہے، وہ 2 طرح کے جن ہی ہیں. تو مس انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ہو سکتی ہے. تو یہ ہے فنڈا اس کا. اسلام کے روح سے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ بدروح کوئی چیز ہوتی ہے یا وہ اختیار رکھتی ہے. انسان کی شکل میں آتی ہے، کسی بھی چیز کی شکل میں؟ نہیں، جو کالا کتا ہے اور کالی بلی ہے جو حدیث میں ذکر آیا ہے، سانپ ہے، کافی دوسری شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں. اور انسانی شکلوں میں تو یہاں تک آیا حدیث مبارکہ میں کہ وہ تمہارے درمیان رہتے ہیں اور تمہیں تمیز نہیں ہوتی، تمہارے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تمہیں تمیز نہیں ہوتی، مغرب. اور اس طرح کے واقعات لوگوں نے بہرحال ایکسپیرینس بھی کیے ہیں کہ وہ تم نے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا، اس نے وہیں سے ہاتھ بڑھا دیا. تو وہ مغرب کی کہانی ہوتی. جن نہیں، عام جن نہیں ہوتے. وہ عام جن صرف دھوئیں کی شکل میں نظر آتا ہے، کالا کالا دھواں، وہ شکل اختیار نہیں کر سکتا. وہ بھی جب ڈارکنیس ہو. اگر وہیں پہ آپ روشنی کر دو گے تو وہ بھی نہیں چمکے گا، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں بالکل. اگر اندھیرا ہے، کافی ہلکی ہلکی روشنی ہے، اس میں صرف آپ کو ایسا لگے گا جیسے کالا دھواں جا رہا ہے. عام طور سے جن جو ہیں وہ اس طرح دکھتے ہیں. وہ چاہ کر بھی میرے اور آپ کی شکل نہیں اختیار کر سکتے. ہاں جی، اور کوئی کوشچن بتائیے. جو لوگ شرک کرتے ہیں جی، ان کی معافی نہیں ہوئی جی وہ مطلب ناکامیاب لوگوں میں سے رہتے ہیں. جی. اللہ پہ معاف کرنا یا پھر نہ کرنا کوئی واجب بھی نہیں ہے، اللہ جتنا چاہے معاف کر سکتا ہے. مطلب کیا کی معافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب تو نہیں ہے، واجب کون کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ خود تو واجب کر سکتا ہے نا اپنے اوپر. خود تو اسے اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے. تو وہ اگر چاہے کہ میں خود اپنے لیے ایک بات کو قرار دے دوں تو قرار دے سکتا ہے. کون روکنے والا ہے دنیا میں سے؟ تو جب اسی نے اعلان کر دیا بذات خود کہ میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ شرک کو ڈیفائن کرنا چاہیے. شرک کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم خود شرک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دوسرے کو شرک نہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ شرک اتنا وسیع مفہوم ہے کہ اس کا ہم 1/10 بھی اس نہیں سمجھتے. یعنی ہم صرف کیا سمجھتے ہیں کہ کسی قبر کے پاس جا کے اس سے دعا کرنا، یہ دے دو وہ دے دو. اور اس میں بھی علماء کرام کی بات دھیان رکھیے گا، اس میں بھی شرط ہے کہ وہ اگر الفاظ ان کے یہ ہوں کہ ہمیں ایسا کر دو، ہمیں ایسا یہ دے دو، تب. اور اگر وہ انسان جو دعا مانگ رہا ہے وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور آپ کو تقرب حاصل ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے، تو وہ بھی شرک نہیں ہے، جس کو ہم نے بالکل ٹیگ دے دیا شرک کا. تو دیکھنا پڑے گا بہت باریکی سے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. ہاں، ہماری اپنی پرسنل زندگیوں میں شرک بہت ہے جس کو ہم شرک سمجھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر شرک کا مطلب ہوتا ہے پریسائزلی، اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں، کسی بھی شے سے اللہ سے زیادہ ڈرنا، اللہ سے زیادہ محبت کرنا، اللہ سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت دینا شرک ہے. اب کوئی کہے گا کہ صاحب اللہ سے یہ تو سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کیسے ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت کیسے دے دے گا انسان، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے گا کیسے. میں اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، دن رات ہو رہی ہیں. وہ الگ بات ہے، ہم لوگ اس کو انالائز نہیں کر رہے ہیں، لیکن دن رات ہو رہی ہیں بھائی.
کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ میں بتاتا ہوں کیسے کہہ سکتے ہیں. میرے ایک دوست کے بھائی کا ولیمہ تھا, میں اس کے لیے شرکت کے لیے گیا. بھائی دبے وہ سنبھل کا ذکر نہیں ہے, کہیں اور کا ہے. تو جب میں صرف ان کے ولیمے میں ہی شرکت کرنے کے لیے گیا تھا سنبھل سے, تو کافی مطلب اور کوئی مجھے کام نہیں تھا. اب جب ظاہر ہے کہ آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے اسے. میں وہاں جب پہنچ گیا اور رکشہ کر کے میں بس اسٹینڈ سے اس جگہ گیا جہاں پہ وینیو بتائی گئی تھی. اس وینیو میں پہنچا, میں جا کے جیسے ہی میں دیکھا تو وہاں پر اندر اور اسٹیج بنا ہوا اور اس پر کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیاں گانا گا رہے ہیں آرکیسٹرا کے ساتھ میں. باقاعدہ مطلب بینڈ آیا ہوا تھا اور سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی واز شاکڈ, کیونکہ وہ بہت سو کالڈ دیندار لوگ تھے میرے نزدیک. میرے سمجھ کے اعتبار سے وہ اچھا خاصے دیندار لوگ تھے ماشاء اللہ, پریکٹیکل لوگ تھے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ان سے یہ حرکت. تو میں آل آف اے سڈن رک گیا گیٹ پہ. میں نے کہا رہی کیا ہوا. پھر بہرحال میں میرے ذہن میں ایک دم پہلے تو ایک دم ایک اریٹیشن آیا, چڑچڑاہٹ آئی کہ میں ایک دم چلا جاؤں واپس اسی رکشہ میں بیٹھ کے. لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات ہوئی کہ ایک کم سے کم اس شخص کو احساس تو دلانا چاہیے. کسی کیا پتہ چلے گا کہ میں آیا تھا اور میں چلا گیا. تو میں یہ سوچ کے وہاں سائڈ میں کھڑا ہو گیا. خیر وہ لوگ آتے رہے جاتے رہے, کچھ لوگ مجھے جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے. کچھ دیر کے بعد میں وہ حضرت جو میرے دوست تھے جن کے بھائی کا ولیمہ تھا وہ آ گئے. مجھے دیکھتے کہنے لگا ارے آپ یہاں کیوں کھڑے ہو, اندر آؤ. میں نے کہا یار اندر نہیں جاؤں گا, تم دیکھ نہیں رہو, مطلب یہ حرکت کس کی ہے, میں یہ تم سے تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا. یہ واحد کام تم نے کیا یار ولیمے کے نام پہ. کہہ رہے فیضان بھائی کیا کریں, بھائی صاحب کے دوست جو تھے نا ناراض ہو گئے تھے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کوئی شریک نہیں ہو رہا تھا, اور میں نے اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو رہا ہے اس کے ہونے سے. تو یہاں ایک طرف آپشن ہے ان کے پاس, اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے, دوسری طرف بھائی کے دوست ناراض ہو رہے ہیں. تو انہوں نے وہ کام کیا جس سے بھائی کے دوست جو ہیں وہ راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. تو یہ تو اہمیت کو زیادہ کرنا ہے. انسان کی اہمیت کو آپ نے خدا سے زیادہ بڑھا دیا بھائی. واضح ہے, اس سے زیادہ واضح مثال اور کیا دوں میں. اور آپ کہیں تو وہ سینکڑوں مثالیں دینے کو تیار ہو, دن رات ہم کر رہے ہیں. تو یہ واضح شرک ہے, یہ خوفناک شرک ہے. یہ اس شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے جسے ہم آئے دن رات لان تان کرتے رہتے ہیں کہ چادر چڑھا رہے ہیں اور یہ چلا رہے ہیں. اس سے زیادہ خوفناک شرک ہے یہ. ایک دو کوڑی کے انسان کے لیے آپ نے خدا کی مرضی کو طاق پہ رکھ دیا. دس از ڈینجرس, ہارریبل. تو ہمیں اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جب اپنی زندگی کے اندر ہم کہیں پر بھی دیکھیں کلیش, کہ ہمارے انٹرسٹ کے اور خدا کی مرضی کے بیچ میں کلیش ہے, اور وہاں ہم اپنی مرضی کا کرتے ہیں, ہم شرک کرتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے سمجھایا کہ اس کے تعلق سے, تقریب کے تعلق سے, کہ یا دین میں ایسا نہیں ہے, دین میں تقاریب کے تعلق سے تھوڑی سادگی ہے, اور یہ غیر اسلامی, یہ غیر اسلامی, یہ غیر اسلامی. تو وہ بولے بھائی یہ سب پتہ ہے مجھے کیا کیا غیر اسلامی ہے, لیکن کروں گا کیونکہ سب کر رہے ہیں. یہ کیا ہے, شرک نہیں ہے. ایک آدمی سامنے سے آپ کو خدا کا نام لے کے آپ کو اس کے واسطے سے بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہو, کہہ رہا نہیں پھر بھی کروں گا. یہ تو خوفناک شرک ہے. پھر آج آپ شادی بیاہوں کے نام پہ دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے. منڈا ہو رہا ہے, بارات ہے, لڑکی والوں کے یہاں کھانا ہے, سلامی ہے, جوڑے ہیں, چوتھی ہے, چھٹی ہے. ایک بھی چیز اسلامک نہیں ہے اس میں. آپ میں سے کون خدا کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ وہ تو سب مشرک ہو. پھر اگر آپ میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا, سب مشرک ہو. یار منڈا آپ مجھے کہیں دکھا دیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, صالحین, کہیں پہ ایک آدمی دکھا دیجئے, ضعیف حدیث دکھا دیجئے منڈے کے تعلق سے, منڈا کیا ہو کسی نے. آپ کسی بھی صحابی, کسی بھی تابعی, کسی بھی تبع تابعی کا مجھے ایک مثال بتا دیجئے کہ کوئی انسان بارات لے کر گیا ہو کسی بھی شکل میں, یا اس نے لڑکی کے یہاں کھانا کھایا ہو, جس کی لڑکی بیانے گیا ہے وہاں کھانا کھایا ہو, جیسے ہمارے یہاں بارات کھاتی ہے کھانا. آپ ایک مثال دکھا دیجئے, ایک مثال دکھا دیجئے مجھے آپ سلامی کی, ایک مثال دکھا دیجئے مجھے آپ چوتھی کی, ایک مثال دکھا دیجئے چھٹی کی, ایک مثال دکھا دیجئے جوڑوں کی. اور آپ سب کر رہے ہو, آپ سب میں شامل ہو رہے ہو, جا رہے ہو. تو یہ تو آپ کھلے عام کھلا شرک کر رہے ہو. پھر میں نے اب آپ کو بتا بھی دیا. چلیے میں ایک پری ایزیوم کر لیتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو بات پتہ نہیں تھی کہ یہ غیر اسلامک ہے, آج بتا دیا نا. اب دیکھیں آپ کتنے والے بڑے مواعظ ہو, کون کون چھوڑے گا آپ میں سے, کس کے اندر اتنا دم ہے وہ کہے گا میں نہیں جاؤں گا. دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ریکمنڈ کیا ہے صرف دو چیزیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ریکمنڈ کیا وہ صرف دو چیزیں ہیں. ایک نکاح, اس کے لیے بھی تاکیداً کہا اس کے اندر سادگی پیدا کرو. الگ الگ فرائض میں الگ الگ طرح سے حضور نے اس کو تاکید فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جس نکاح میں جتنا کم خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی ہی زیادہ برکتیں نازل کرتا ہے. دوسری جگہ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کرو. نکاح آسان کیسے ہوگا جب نکاح بہت ہی کم خرچ ہو جائے گا؟ وہی تو مطلب ہے نکاح آسان ہونے کا. آج کسی بھی نوجوان سے ہم کہتے ہیں نکاح کرو, نکاح کا نام سنتے ہی اس کے دماغ میں پورا ٹینٹ آ جاتا ہے, تمبو.
اور 20 جگہ رکھی ہوئی ہیں. تو اتنا مشکل تو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں اس کو کہ ایک بہت بڑے مشن کی طرح سے وہ ذہنوں میں رہتا ہے نوجوانوں کے کہ جب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تب نکاح ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا نکاح کی شکل؟ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں، فرمایا کہ یا رسول اللہ اقتصادی طور پہ بہت پریشان ہوں، کام نہیں چلتا، ہر کام میں گھاٹا ہوتا ہے، ہر کام میں گھاٹا ہوتا ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. حضور نے فرمایا اس کا علاج نکاح کر لو. ارے ہمارے تو الٹی فلاسفی ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی نوجوان اپنے والدین سے کہتا ہے میرا نکاح کر دو تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ کما تو لو تبھی تو نکاح کریں گے. کیا کماتے ہو تم؟ حضور فرما رہے ہیں کام نہیں چل رہا، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. کس نان سینس میں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم تھوڑا اپنے آپ کو بھی تو انالائز کریں، ہم اتنے گریوان میں جھانکیں کہ کس نان سینس میں جی رہے ہیں ہم. مشکل ہے، میں نے کب کہا کہ آسان ہے، لیکن ممکن ہے. اگر اس کے ہی برعکس آپ یہ پوچھو کہ مجھے دکھاؤ ایسے لوگ، میں دکھا دوں گا آپ کو. کتنے چاہیے؟ 1 درجن 2 درجن 3 درجن 4 درجن میرے پاس وہ بھی ہیں. آپ چاہیں کسی دن آئیے، ملاقات کرواؤں گا سب سے، آپ کے ہاتھ ملواؤں گا، گفتگو کریے. ایسا نہیں ہے لوگ، اللہ تعالیٰ آخرت میں کھڑا کر دے گا. یہ بھی تو تھے، بچ نہیں پائے گا کوئی بھی. اللہ تعالیٰ نے حجت سب کے لیے رکھا ہے. کوئی انسان اگر یہ کہے گا آخرت میں کہ یا اللہ میں اتنا مال تھا میرے پاس، کہاں تک میں اس کو برداشت کرتا، کہاں تک اس کے بارے میں سوچتا کیا حلال کیا حرام، اتنا دے دیا تو نے مجھے کہ اس میں مجھ سے غلطی ہو ہی گئی، پھر میں عیش میں پڑ ہی گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کو کھڑا کر دے گا کہ اس سے زیادہ دولت تھی تیرے پاس کیا؟ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرے گا کہ یا اللہ میں اتنا حسین تھا کہ پوری جہان کی عورتیں میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب کیسے بچاتا اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو کھڑا کر دے گا کہ یہ ہے تمہارا جواب. کوئی کہے کہ میں کیا کرتا، میرے پاس تو کچھ نہ ریسورسز تھے، نہ میرا کوئی سہارا تھا، نہ میرے والدین تھے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دے گا. ہر چیز کی حجت ہے آخرت کے لیے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. تو ہم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ آج کل کیسے کر سکتے ہیں. دس از نان سینس. یہ قطعاً شیطانی وسوسہ ہے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی آج کل تو بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا، یہ جملہ ہی اپنے آپ میں بہت خطرناک ہے بھائی. اس سے زیادہ خوفناک صورتحال گزری ہیں. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے آج؟ اس ٹائم تو حضرت ابراہیم پوری دنیا میں اکیلے تھے، پوری دنیا بت پرست تھی. تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ نعوذ باللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی زیادہ خطرناک زمانہ ہے؟ کیا نون سینس ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب آج کل تو بڑا مشکل ہے. کیسے مشکل ہے یار؟ سمجھ نہیں آتا. یہاں بھلے ہی میں خاموش ہو جاؤں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میں مزوری کروں یا آپ کو زبردستی منواؤں، لیکن خدا کے سامنے آپ محشر میں کہہ سکو گے یہ جب وہ پوری ساری کی ساری حجتیں سامنے رکھے گا کہ دیکھو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. کرو بات. تم کون سی اسپیشل جگہ سے آئے ہو یا کون سا اسپیشل تم سے ڈیمانڈ کی گئی تھی، کوئی رائے فرار نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اپنی تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے، اس کے بعد اپنے محلے والوں کے لیے، اس کے بعد تمام مومنین کے لیے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور مومنین ہیں. لیکن سب سے زیادہ تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے نا. ہمارے یہاں عجیب حساب کتاب ہے، ہم دنیا جہان کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے. اپنے تعلق سے ہمارے لیے سیاہ سفید سب جائز ہے. ذرا ہم پہ کوئی تنقید کر دے فوراً ہم ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں نا، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں، ہم تو ایسا کر رہے ہیں، ہماری تو یہ مجبوری ہے. تو بھائی کنونس آپ مجھے کر رہے ہو، مجھے کیوں کر رہے ہو کنونس؟ آپ خدا کو کنونس کرنا کر پاؤ گے؟ اگر کر پاؤ گے تو ہیپی جو چاہو کرو، لیکن لگتا ہے نہیں کر پاؤ گے تو فکر کرو پھر، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، سب کو مرنا ہے. جتنی جلدی کریکشن ہو سکے پھٹافٹ کر لو. اور ظاہر ہے کہ قربانیاں تو ہر زمانے میں لوگوں نے دی ہیں، کوئی چیز فری فنڈ میں تھوڑی مل جاتی ہے. اگر کوئی چیز کام کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا ہے اور مشکل ہے، آپ کہیں بہت ہی مشکل ہے، ہاں ہے مشکل، ہمیشہ سے مشکل ہے، ابھی نہیں ہوا مشکل. حضرت عمار بن یاسر کے والدین دونوں بت پرست ہیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اذان کی آواز ہوتی ہے تو نماز بھی پڑھنے آ رہے ہیں. آسان کام سمجھ رہے ہو؟ کہنے میں آسان لگتا ہے. چاروں خانے چت گر جائیں گے ہم لوگ ایک پہ اگر آ جائے خدا نخواستہ ایسی یہ صورتحال. ہمارے والدین مسلم، ہمارے گھر والے مسلم، ہمارے محلے والے مسلم، والے کیا ہے گاجر کا حلوہ ہے ان کے مقابلے میں یار. اس سے بھی اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی بڑا مشکل ہے تو اللہ رحم فرمائے ہمارے اور آپ کے حال پہ. ابھی تو صرف ہمیں یہی کرنا ہے نا کہ سوسائٹی میں جو گندگیاں ہیں، جو غلط کام ہیں، جو واضح طور پر پتہ ہیں، دنیا جانتی ہے، جو کرنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں کرنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سب غیر اسلامک ہے، اسلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. تو ان سے تو آپ کم سے کم بچ ہی سکتے ہیں. اب اس سے بچنے کے لیے اب شیطان کا ایک حملہ کھیل بتاؤں میں آپ کو. شیطان کیسے کھیلتا ہے؟
شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں شخص ان کو قائل کر رہا ہے دین پہ چلنے کے تعلق سے، خدا کی مرضی پہ کے تعلق سے، تو وہ یہ وسواس کرتا ہے کہ اس سے کہو او ہو تم بھی تو یہ کرتے ہو. جیسے ایک صاحب نے مجھے سے کہا ایک بات جو میں آپ کو کلیئرٹی کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے بھی آ سکتی ہے. میں انہیں سمجھا رہا تھا بدعت اور یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توحید کا مطلب کیا ہے، اور ایسا جو آپ سے کر رہا ہوں باتیں آلموسٹ وہی باتیں میں کر رہا تھا. تو کہہ رہے تو او ہو تو موٹر سائیکل مت چلاؤ. مطلب یہ کیا تک ہو گئی؟ یہ شیطانی وسوسہ ہی تو ہے. موٹر سائیکل چلانا از ناٹ اے پارٹ آف دین. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دین. آپ کے میں دین تو پوری زندگی ہے. اوبویسلی دین پوری زندگی ہے، تو موٹر سائیکل چلانا بھی زندگی ہے. نہیں، موٹر سائیکل چلانا دین کا حصہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ دین از اے وے آف لائف. زندگی جینے کے طریقے میں موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا. اگر میں آپ سے پوچھوں فار ایگزامپل، آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا طریقہ بتائیے، آپ کیسے زندگی جیتے ہو، تو آپ اپنے اصولی تو بتاؤ گے زندگی کے، یا یہ بتاؤ گے کہ میں چپل پہنتا ہوں اور میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں اور میں کبھی کبھی اور ای رکشہ میں بھی جاتا ہوں، یہ میرا زندگی ہے. لیکن جو چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصول و ضوابط جو انہوں نے دیے ہیں ہمیں، جو قرآن نے اصول و ضوابط دیے ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے رہو، ظلم کے خلاف کمر بستہ رہو، جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو ہمیشہ تم سچ کا ساتھ دو، چاہے سچ جو ہے وہ تمہارے والدین کے خلاف جائے، چاہے تمہارے سگے بھائی بہنوں کے خلاف جائے، یا تمہارے اپنی ذات کے خلاف جائے، تم ہمیشہ سچ کا ساتھ دو. یہ اصول و ضوابط ہیں. ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کہیں وائلیشن نہیں ہونا چاہیے. اب اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو. یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے، آپ سب جانتے ہو. اب مجھے آپ یہ بتاؤ 101 طرح کا کھانا کہاں سے فضول خرچی نہیں ہے؟ اور اگر یہ فضول خرچی نہیں ہے تو پھر فضول خرچی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھے سمجھا دیجیے. آج ہم ہوڑ میں اور تقلید میں سوسائٹی کے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم تعریف کر رہے ہیں تو کسی گندے کام کی کر رہے ہیں. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا کہ تم اس کو تعریف کے طور پہ بیان کر رہے تھے. اور صاحب 51 طرح کے تو مرغے تھے وہاں، تو یہ تعریف کی بات ہے؟ ڈرو آپ. قرآن مجید کی ایک آیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایسا کر کے، اور آپ اس کو تعریف کے طور پہ کہہ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہمیں تمیز نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہم دن رات قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ قرآن ہم مذاق اڑا رہے ہیں. بہت خوفناک بات لگتی ہے مجھے. میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں، جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہی اتنا لگتا ہے اس سے، اور مجھے پتہ ہے کہ اتنی ہی خطرناک بات ہے. اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ڈرو. میں ڈرانا ہی چاہتا ہوں سچی میں. اتنی خوفناک بات ہے اگر ہم اس کو گریوٹی کو سمجھیں. شیطان کے اس جملے پہ غور کریے، میں ان کو دین کے سہارے بہکاؤں گا. اس کا کیا مطلب؟ دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ہماری کمی یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ دقت نظر سے مطالعہ نہیں کرتے، یا ہم اتنے سیریس نہیں لیتے اس میٹر کو جتنی سیریسلی ہم شادی بیاہوں کو لیتے ہیں، اپنے دوسرے تعلقات کو لیتے ہیں. ہم اتنی اہمیت قرآن مجید کو اگر دینے لگیں تو بہت کچھ ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہماری زندگی کا کافی حصہ درست ہو جائے گا. دین کے سہارے بہکانے کا مطلب آپ جتنا چاہو ذہن پہ زور ڈالو، سوائے اس کے نہیں نکلتا کہ بہت سے کام ایسے بھی میری زندگی میں ہوں گے جو میں کر رہا ہوں گا یہ سوچ کر کہ یہ صحیح ہے، اسلام کے طور سے مستحب ہے، بہت اچھا کام ہے، میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، اور حقیقتاً وہ ابلیس کروا رہا ہوگا مجھ سے. اور آپ تصور کریے اس کو، کتنی خطرناک بات ہے. مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. بس اس کا مطلب ہماری اپنی زندگی میں جو اچھے کام ہیں ان کو بھی مستقل ہمیں اسکروٹنائز کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ جو شیطان مردود نے وہاں یہ کہا تھا میں دین کے سہارے بھی بہکاؤں گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انفارم کیا اس بات سے. یہ اس سے زیادہ خطرناک بات، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی یقیناً ایک بہت بڑی مدد ہے میرے اور آپ کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے کہ اس نے اس کو کوٹ کیا قرآن مجید میں کہ دیکھو اس نے مجھ سے یہ کہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو وارن کر رہا ہے کہ دیکھو اپنے ہر کام کو صحیح مت سمجھنا، چھان پھٹک کرتے رہنا، کہیں یہ مردود نہ کروا رہا ہو تمہیں جس پہ تم مطمئن ہو. اب میں 2-4 کام آپ کو بتاتا ہوں ایسے جن کو ہم کچھ برا نہیں سمجھتے اور وہ بہت ہی خطرناک ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں، اور آپ کے سب کے ذہن 100% اس کو ایکسیپٹ کریں گے. سود لینا کیسا ہے؟ دینا کیسا ہے؟ بالکل برابر ہے نا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان جنگ کیا ہے. الفاظ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ. وہ بھی کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. ٹرک نکال کے لاتا ہوں، اس پہ 50% تو کرتا ہوں ڈاؤن پیمنٹ،
اور 50% کا فائنینسر سے لیتا ہوں, پیسہ اٹھاتا ہوں 8% پہ 8% پہ دینے کے لیے تیار ہو گیا, سگنیچر کر کے آ رہا ہوں میں, سود پہ لایا گاڑی نکال کے. مجھے یاد نہیں آیا اعلان جنگ کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد وہ ٹرک نکال کے میں لایا اور میں نے اپنے گھر کے آگے کھڑا کیا, اور اپنے گھر میں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا, ارے بھائی اپنی گاڑی آئی ہے نہیں, دیکھ لو جا کے باہر, اور لڈو لاؤ بیٹے, فلانا لاؤ, دھماکہ لاؤ, اور کل کو قرآن خوانی کر لینا. عورتیں سب بیٹھ کے اس میں قرآن پڑھ لیں ایک بار, تاکہ یہ سلیگوڑی جائے اور تنسکیا جائے تو ٹائر نہ پھاڑے, ہر چکر پہ خوب پیسے چھوڑے. وہاں بھی پیسے ہی ہے, اس کا ریٹرن بھی پیسے بھی چاہیے, اسے نہیں چاہیے ثواب واب, اسے بس ٹائر نہیں پھٹنا چاہیے, اس لیے وہ قرآن کا دھیان ہے. چلیے وہ ہم اس کے اخلاص پہ شک نہیں کرتے, لیکن ذرا بتائیے مجھے کتنا بڑا مذاق ہے یہ. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ میں قرآن مجید کو مکمل کروا رہا ہوں. پہلی چیز, جس مقام قرآن مجید کو مکمل کروانے کے لیے عورتوں کو بھر رہا ہے اس کے اندر, اسی قرآن مجید کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا کے وہ اس کو خرید کے لایا ہے. مذاق نہیں ہے. ایک طرف آپ قرآن مجید کی دھجی اڑا رہے ہو, دوسری طرف آپ قرآن مجید کا ختم کروا رہے ہو تبرک کے لیے. واٹ از دس نان سینس؟ تو یہ وہی تو ہے جس کا شیطان نے وعدہ کیا تھا, میں مطلب دین کے ذریعے بھی ان کو بہکاؤں گا. بہکا رہا ہے وہ, ہم اور آپ سمجھ نہیں رہے. اس سے زیادہ بڑا مذاق کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ واضح طور سے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس دن ہم تم سے کہیں گے کہ مت چکھو اس آگ کا مزہ. اور یہ اس لیے کہ تم دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. صحیح ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے ہے, یہ نان مسلمس کے لیے ہے. اور بڑی بھول ہے بھائی صاحب. کافر کفر کرتا ہے دین کے ساتھ. کم کافر ایسے ہوتے ہیں جو مذاق بھی اڑائیں. میں ہی نہیں کہتا کہ کافر مذاق نہیں اڑاتے, مذاق اڑانے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن مذاق اڑانے والے معاف کیجیے ہم میں بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور اس کی واضح مثال میں نے آپ کو دی. اس سے زیادہ بڑا مذاق اور کیا ہوگا بتائیے مجھے؟ ایک طرف آپ اس کی دھجی اڑاؤ تعلیمات کی, دوسری طرف اس کو ختم کرواؤ. یہ تو مذاق ہے نہیں, منافقت اور چیز ہے, وہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم. تو یہ ہو گیا کلیئر. اب یہاں پر یہ ممکن ہے, بہت ممکن ہے کہ وہ انسان جو یہ کر رہا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ وہ جانتا ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور وہ ایسا کروا رہا ہے, اور یہ نعوذ باللہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بیوقوف بنا رہا ہوں. نعوذ باللہ, ایسا نہیں. ہو سکتا ہے کہ بائی ہارٹ وہ مطمئن ہو, سچی میں مطمئن ہو. اس کی خطا کیا ہے؟ لاپرواہی. اس کی خطا ہے لاپرواہی. کیوں ہے وہ اتنا کیئرلیس جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بار بار کسی ایک جگہ تو واقعے کا ذکر نہیں ہے شیطان کا. اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن میں جگہ جگہ عدو مبین ہمیں وارن کیا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں دین کے سارے بہکانے کا وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کلو پہ کلو ہمیں دے رہا ہے. دیکھو مذاق مت اڑاؤ, دین کا مذاق مت اڑاؤ. تو اس کا مطلب ان ساری چیزوں کو ہم اگر ایک جگہ پر سمرائز کریں تو ہم سوچیں گے کہ اچھا بہت سے کام ایسے بھی ہوں گے جو میں دین سمجھ کے کر رہا ہوں گا اور شیطان کروائے گا. وہی دین کا مذاق اڑانا ہے. کیا میں تو نہیں کر رہا ہوں ایسا؟ اگر یہ بات میں ہر ٹائم اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے ہر نیک عمل کو, جس کو میں نیک عمل سمجھ رہا ہوں, اس کے اوپر اس کو میں چیک کرتا ہوں کہ یار یہ میں نیک سمجھ کے کر رہا ہوں, ذرا دیکھوں تو صحیح قرآن مجید میں اس کے تعلق سے کیا کہا ہے, احادیث میں اس کے تعلق سے کیا کہا ہے. نہیں, اس کو کیسے چیک کریں گے؟ تھوڑا سا اور آسان کر دیتے ہیں. کسی بھی نیک عمل کو ہم چیک کرنے کا کوئی ہمارے پاس ایک خاص فارمولا ہونا. جیسے سونار کے بعد کسوٹی ہوتی ہے, وہ یوں گھس کے بتا دیتا ہے کہ تانبا ہے, پیتل ہے, سونا ہے. اس طرح سے اگر ہمارے پاس کچھ ہو تو ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں کوئی بھی دین کا کام ہمیں چیک کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے بھائی ذرا ڈالنا ہے اس میں, دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے, دین ہی ہے کچھ اور ہے. ایسی کوئی چیز ہے کیا؟ یس ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام میں کروں, چاہے وہ میرے دادا پردادا نگر دادا کے ٹائم سے چل رہا ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, میں پھر بھی اس کو چیک کروں کیونکہ خطرہ بہت خطرناک ہے. جو شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مایوس نہیں ہوا, وہ میرے پردادا اور نگر دادا کے تعلق سے مایوس ہو گیا ہوگا کیا؟ ان کو نہیں بہکا سکتا وہ, مخوم ہے. ہو سکتا ہے کوئی کام 10 پیڑھیوں سے میرا غلط چلا آ رہا ہو, یہ کوئی پروف نہیں ہے اس بات کی کہ میرے تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں اس کو بھی واضح طور پر فرماتا ہے کہ تم وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی تقلید کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا تب بھی جب ان کے باپ دادا علم نہ رکھتے ہوں, شعور نہ رکھتے ہوں؟ واضح, اس سے واضح اور کیا ہوگا؟ وہ خالی مشرکین مکہ کے لیے تھوڑی نازل ہوا ہے قرآن, میرے اور آپ کے لیے بھی ہوا ہے بھائی. جب میں پڑھتا ہوں تو وہ مجھے ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے تمہارے باپ دادا, تو میرے باپ دادا کو کہہ رہا ہوتا ہے. وائی ڈونٹ آئی کنسیڈر ان دیٹ وے؟ وائی آئی آلویز پونڈر اوور دیز آیات کیپنگ ان مائنڈ شان نزول. کیا نازل کب نازل ہوئی ہے؟ یہ فلاں ہجرت کے ٹائم نازل ہوئی ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس یہ اسی ٹائم کے لیے ہے, ہجرت کے ٹائم کے لیے نہیں.
مقصد ہی فوت ہو جائے گا قرآن مجید کا بھائی. ٹھیک ہے شان نزول یہ ہے اس کو ہم تھوڑا انالائز کرنے میں ہم آسانی ہو جائے گی کہ شان نزول کے وقت کیسی سچویشنز تھیں. اگر بالکل سیم کائنڈ آف سچویشنز آج بھی ہیں تو اور بھی زیادہ یہ چسپاں ہو جاتی ہے آیت. یہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے. لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے, ڈائریکٹ ہم سے کہہ رہا ہے. تو جب بھی کوئی کام میں کروں دین کے تعلق سے, کوئی بھی میرے ذہن میں میری زندگی میں کام ہو, میرا سب سے آسان کام یہ ہے کہ آئی شوڈ ٹرائی کہ یہ قرآن مجید میں تلاش کروں. قرآن مجید میں کہیں اس کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا کرنے کا, ایسے ہی جیسے ہو رہا ہے. نہیں ملتا ہے تو پھر میں تلاش کروں کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سے مبارکہ ہے, اس میں اس کی کیفیت بتائی ہو, کیسے ہوا ہے. صحابہ کرام کی کسی قول میں حضور کی تمام اقوال کے اندر نہیں ملتا ہے, لیکن اگر بہت سارے صحابہ کرام نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ حضور نے کبھی کہا ہی ہوگا, کیونکہ صحابہ کرام جو تھے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے. تو اگر ان کی زندگی میں ہم بایوگرافی میں مل جاتا ہے تو یہ بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ چلیے یہ چیز کام ہوتا ہے, جائز ہے. اتنے بڑے بڑے صحابی کر رہے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کام مجھے نہ قرآن میں ملتا ہے, نہ حدیث میں ملتا ہے, نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتا ہے, ایون نہ تابعین کی زندگیوں میں ملتا ہے, ایون نہ تابعین کی زندگیوں میں ملتا ہے, تو پھر تو بالکل واضح ہے کہ وہ شیطانی حربہ ہے, وہ شیطانی وسوسہ ہے. اس کو میں جتنی جلدی ہو سکے اس سے توبہ کر لوں, چھوڑ دوں, کیونکہ موت کا کچھ نہیں پتہ, آج ہوں کل نہیں ہے. آپ کے میرے سامنے دن رات موتیں ہو رہی ہیں, بچے بھی مر رہے ہیں, جوان بھی مر رہے ہیں, بوڑھے بھی مر رہے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی جیسے ای رکشا میں بیٹھنے کے منیمم 10 روپے تو دینی پڑیں گے, بیٹھ جائیں 2 قدم پہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی پیدا ہونے کے 60 سال تک تو کوئی خطرہ ہی نہ ہے, اتنا تو چلو گے ہی چلو گے. 60 سال کے اوپر دیکھو کتنا چل رہے ہو, ایسا تو کوئی وعدہ نہیں ہے نا ہم سے اور آپ سے, کبھی بھی موت ہو سکتی ہے. تو اس بات کو خیال رکھنا چاہیے بھائی, کم ٹائم ہے, پتہ نہیں کب کہانی ختم ہو جائے. تو جتنی جلدی ہو سکے اگر ایسا انالیسس ہم کرتے ہیں تو فٹاک سے اس سے رجوع کریں, اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آج تک ہم نہیں جانتے تھے, ناؤ آئی ریئلائزڈ, اب میرے باپ کہیں, دادا کہیں, محلے والے کہیں, چچا کہیں, ماموں کہیں, اب کسی کی نہیں مانوں گا کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں, ان کا بندہ نہیں ہوں. دس از ٹرو اسلام, دس از ٹرو دین. یہ ہے وہ اسپرٹ جو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں ہے, بہت مشہور حدیث ہے کہ آخر الزمان میں میرے دین کی اتباع کرنا ایسا ہے جیسے جلتے ہوئے انگارے کو اپنی مٹھی میں بھینچ لینا. جلتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بھینچ لینا, حضور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہاں مشکل پہ ہے, بٹ یو نیڈ ٹو ڈو اٹ. حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہاں مشکل ہے چلو مت کرنا, تمہارے لیے اسپیشل پرمیشن ہے, یہ اسپیشل درخواست دے دوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی یہ تو آخری زمانے میں تھے, بہت ہی مشکل تھا, اس لیے انہیں تو ڈائریکٹ ہی کر دو بنا حساب کے. ایسا نہیں ہے, وی ہیو ٹو ڈو اٹ. بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ ہمارے لیے گولڈن اپارچونیٹی بھی تو ہے, ہم اس کو سزا کے طور پہ کیوں لے رہے ہیں. اگر اس ٹائم بھی اگر بڑھیا کر پائے, پتہ نہیں کتنا بڑا شاٹ لگ جائے گا. یہ ہو سکتا ہے جاوید بیداد کا آخری گیند پہ چھکے ہو یہ ورلڈ کپ جتانے کے لیے. تو خدا کرے کہ ہم اس مشکل وقت میں ہی اپنی ایسی زندگی گزار کے چلے جائیں جو ہمارے نامہ اعمال میں بہت بڑے بڑے بلنڈر نہ ہوں, چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہوں گی, ہوتی رہیں گی, ہوتی رہی ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم اگر بڑے واضح گناہوں سے بچ گئے تو میں تمہارے چھوٹے گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا. وہ تو رب اتنا کریم ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا میں معاف کر دوں گا, کہتا ہے میں اریز کر دوں گا تمہارے نامہ اعمال سے تاکہ تمہیں آخرت میں شرم نہ آئے سب کے سامنے. جب تمہارا نامہ اعمال آ گیا تو پتہ چلے گا تو ڈیلیٹڈ ہے. کیوں ڈیلیٹڈ ہے؟ کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میجر گناہوں سے بچتے رہنا, یہ ڈیلیٹ کر دوں گا, تم بچ گئے الحمدللہ, اس لیے میں نے ڈیلیٹ مار دیے. اب سب نیکی نیکی بچی تمہارے نامہ اعمال, جسے چاہو دکھاؤ, زینت تان کے دکھاؤ. رب کریم رب ہے وہ, جتنا شکر ادا کریں, جتنا اس کی تسبیح کریں, جس کی اتنی اس کی تعریف کریں کم ہی کم ہے. اس نے نوازا ہے اور جتنی آسانیاں ہمیں فراہم کی ہیں.